نگر کے نیا بازار گاڑی خانے میں مہمان مولانا نے بیتے 1 محرم سے لگاتار 10 محرم تک شہادت امام حسین بیان کی۔ اس موقع پر نیا بازار گاڑی خانے کے علاوہ آس پاس کے کافی تعداد میں عقیدت مند لوگ پرتی دن پہنچے اور یہاں پر مولانا صاحب کی تقریر سنی۔ آپ کو بتا دیں یہاں مولانا صاحب نے شہادت امام حسین اور کربلا کے تمام واقعات یہاں موجود عقیدت مندوں کو سنائے۔ بیچارے کی زمین ہے دوسرے کی، مگر الٹے پھلٹے نام جڑوا کر کے اپنے نام کروا لو۔ ارے یہ بھی تو کردار دیکھو نا امام حسین کا، کربلا کی زمین پر جہاں قبریں بننی ہے اس زمین کی بھی معلومات کر کے مالک زمین کو قیمت ادا کروائی جاتی ہے۔ یہ بھی تو امام حسین کی زندگی کا ایک عظیم پہلو ہے۔ اور آئے گرفتار کرنے کے لیے حر نے کہا ایک چیز ہے، مجھے تو بھیجا گیا ہے گرفتار کرنے کے لیے، آپ کو لے جانے کے لیے، مگر آپ ایسا کریں کہ رات کی تنہائی میں کسی اور راستے سے نکل جائیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رات ہوئی فرمایا اپنے گھر والوں کو کہ اب ہمیں چلنا ہے، چلے۔ پوری رات چلتے رہے، جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو پتہ چلا جہاں سے چلے پھر وہیں پہنچ گئے۔ حر نے کہا گئے نہیں، کہا گئے تو تھے، پوری رات چلے، صبح ہوئی تو وہیں پہنچے۔ پھر دوسری رات بھی چلے، پوری رات چلتے رہے، صبح کا سویرا نمودار ہوا تو دیکھا جہاں سے چلے تو پھر ہوئی۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 3 راتیں گزر گئی میرے امام نے فرمایا بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، ارض مالیہ کہتے ہیں۔ جب میرے حسین نے سنا کہ اسے کربلا کہتے ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا سامان کو یہیں پر رکھ دیا جائے، سواریوں کو باندھ دیا جائے، یہی وہ جگہ ہے کہ اللہ اکبر جس جگہ کے حوالے سے ایک سفر میں میرے بابا مولائے کائنات نے اسی جگہ رک کر کے کہا تھا اس جگہ تمہارے اونٹ بیٹھیں گے، اس جگہ تمہارا سامان رکھا جائے گا، اس جگہ تمہیں شہید کیا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ ہماری شہادت ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 2 محرم الحرام کی تاریخ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ اب ہوا یوں کہ ادھر 4000 کا لشکر دے کر کے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا۔ عمر بن سعد آئے، صبح میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کے اس نے کہا یزید کی بیعت کر لی جائے۔ میرے حسین نے کہا یزید کی بیعت تو نہ آج کی جائے گی نہ کل کی جائے گی۔ 3 چیزیں ہیں، بھائی میں خود آیا تم نے مجھے بلایا ہے، اگر میرا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے خود یزید سے ڈائریکٹ بات کرنے دی جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی اور ملک کی طرف، کسی اور علاقے کی طرف چلے جانے دیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ عمر بن سعد کو یہ بات سمجھ میں آئی، اس نے یہ تینوں باتیں ایک کاغذ میں لکھی، خط پر لکھی اور لکھ کر کے اس نے روانہ کی ابن زیاد کی طرف۔ جب یہ خط ابن زیاد کے سامنے پہنچا، اس نے ان تینوں باتوں کو پڑھا تو بات تو اس کو بھی سمجھ میں آئی اور وہ غور کرنے لگا ان باتوں پر۔ اللہ اکبر۔ قریب ہی کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا شمر ذل جوشن۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بدبخت ہے شمر ذل جوشن جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خواب دیکھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چت کبرا کتا ہے جو کہ میرے گھر والوں کے خون کے اندر منہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر ذل جوشن کو کربلا کی سرزمین پر دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا امام یہ شمر ذل جوشن ہے۔ میرے امام نے کہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے نانا نے سچ فرمایا، یہی وہ بدبخت ہے جس کے حوالے سے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں چت کبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے خون کے اندر منہ ڈال رہا ہے، اور یہی نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر ہے۔ تو اس شمر ذل جوشن نے امام ابن زیاد سے کہا کیا ان باتوں پر غور و فکر کرتا ہے؟ موقع بڑا اچھا ہے، یہ موقع بار بار تھوڑی ملے گا۔ دو ہی راستے ہیں حسین سے کہا جائے، یا تو یزید کی بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اب ہوا یوں کہ پھر کئی ہزار لوگوں کا لشکر دے کر کے ابن زیاد نے شمر ذل جوشن کو بھیجا۔ اس طرح ٹکڑیوں کے اندر لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ تعداد ہو گئی 22,000۔ 2 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے کربلا کی زمین پر۔ 2 تاریخ بھی گزری، 3 بھی گزری، 4 بھی گزری، 5 بھی گزری، 6 بھی گزری، 7 تاریخ کو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ دنیا میں یار ایسا ظلم تو کوئی کسی پر نہیں کرتا۔ مسلمان ہی نہیں، غیر بھی جانتے ہیں کہ پانی پلانا اچھا کام ہے، مگر یہ کیسے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے پانی بند کیا، اور پانی بھی بند کیا تو نبی کے گھرانے والوں۔ اور آپ دیکھو جس وقت حر آیا تھا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنے کے لیے، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تیرے گھوڑے ہانپ کیوں رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے بھیجا، بڑی تیزی کے ساتھ آیا ہوں، کہیں پر ہم رکے نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر تھک گئے، ہم بھی تھک گئے، گھوڑے بھی تھک گئے۔ کیا کردار تھا نبی صاحب کا۔ فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے اور تم بھی پانی پلاؤ۔ جنہوں نے نبی کے گھرانے والوں پر پانی بند کرنا ہے ان کو پانی پلایا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اللہ اکبر یہ ان کا کردار تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کا کردار ہے۔ کیسا پاکیزہ اخلاق، کیسا پاکیزہ اخلاق ہے۔ جب یار حسین اعظم کا اخلاق ایسا ہے تو پھر ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہوگا؟ دیکھو یہاں پر رک کر کے ایک بات